اور مختصر گرامر پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ الکہف عربی میں کہتے ہیں غار کو، ویسے تو عربی میں غار کو غار ہی کہا جاتا ہے، اذ ہما فی الغار سورہ توبہ میں ہے نا، لیکن وہ غار اگر کشادہ ہو تو اس کو کہف کہا جاتا ہے، تو کشادہ غار کو ہم کہف کہتے ہیں، عام غار کو ہم عربی میں غار ہی کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے انزل علی عبدہ، جس نے نازل کی اپنے بندے پر الکتاب، کتاب کو یعنی قرآن کو، ولم یجعل لہ عوجا، اور نہیں بنایا اس نے اس قرآن کے لیے کوئی کجی۔ عوج ٹیڑھے پن کو کہتے ہیں، اعوجاج کا معنی کسی چیز کا ٹیڑھا ہونا۔ تو کلام میں کجی کسے کہتے ہیں، کلام میں ٹیڑھا پن کسے کہتے ہیں، یعنی سیدھی بات نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی سیدھی بات کرو، تمہاری اپنی بات میں اتنا ٹکراؤ ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو، اور بات بھی واضح نہ ہو، تو ایسے کلام کو کہا جاتا ہے ٹیڑھا کلام، عوج والا کلام۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن کے مضامین بالکل اسٹریٹ ہیں، سیدھے سیدھے ہیں، نیچر کو، فطرت کو اپیل کرتے ہیں، اور ٹکراؤ نہیں ہے آپس میں مضامین میں۔ تو یہ مطلب ہے عوج نہ ہونے کا۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ قیماً، سیدھا سیدھا کلام ہے۔ یہ اسی لم یجعل لہ عوجن کو دوسرے لفظ کے ساتھ ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ جس میں کجی نہیں ہوتی تو ظاہر ہے وہ سیدھا کلام ہوتا ہے۔ قیماً، قیم سیدھا، لِيُنذِرَ بَأْسًا، تاکہ یہ ڈرائے، بأسًا ایک یعنی عذاب سے، مصیبت سے، شدیداً سخت عذاب سے، من لدنہ اللہ کی طرف سے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کو یہ کلام خوشخبری سنا دے، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، وہ مومنین جو نیک عمل کرتے ہیں، کیا خوشخبری سنا دے ان کو، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ بے شک ہے ان کے لیے اچھا اجر۔ ماکثین، مکث یمکث، مکثن کا معنی ہوتا ہے قرار پکڑنا، رہنا، ماکثین فیہ ابدا، اس اچھے اجر میں رہیں گے یہ ہمیشہ ہمیشہ۔ وَيُنذِرَ، اور تاکہ یہ کلام ڈرا دے، الذین، ان لوگوں کو، قالوا، جو کہتے ہیں، اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے اولاد ٹھہرا لی، معاذ اللہ۔ ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کے لیے بہ، اس بات پر، من علم، کوئی علم۔ میں نے بتایا تھا علم کا ترجمہ دلیل سے بھی ہوتا ہے۔ ان کے لیے اس بات پر یعنی اس دعوے پر کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، وَلَا لِآبَائِهِمْ، اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی دلیل ہے۔ کَبُرَتْ کَلِمَةً، کبورا یہ ایک فعل تعجب ہے، بہت ہی یعنی تعجب کی بات ہے، یعنی بہت ہی بڑا کلمہ ہے، یعنی بہت ہی بری ہے یا بہت ہی بڑی ہے، ازروئے کلمہ کے، یعنی ازروئے بات کے، یہ بات بہت بڑی ہے، یعنی بری ہونے میں بہت بڑی ہے۔ یعنی جو انہوں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی اولاد ٹھہرا لی ہے، تو یہ بات بڑے ہونے کے لحاظ سے بہت ہی بری ہے، یہ ترجمہ ہوگا کبورت کلیمتن، یہ بہت ہی برا ہے، بڑا ہے کلمے کے اعتبار سے، تخرج، وہ کلمہ جو نکلتا ہے، من افواہہم، ان کے منہ سے، فوہ کہتے ہیں منہ کو، فوہ، اور افواہ اس کی جمع آتی ہے، تو ان کے منہ سے جو نکلتا ہے، تو جو کلمہ نکلتا ہے تو یہ بات بہت بڑی ہے اس کلمے کے اعتبار سے، یعنی یہ کلمہ بہت ہی برا کلمہ ہے جو ان کی زبانوں سے نکلتا ہے۔ ان یقولون الا کذبا، نہیں کہتے یہ لوگ مگر جھوٹ۔ فلعلک، فا کا مطلب تو، یا پھر لعلک، شاید آپ، باخع نفسک، بخع یبخع ہلاک کرنا، آپ ہلاک کر بیٹھیں گے اپنی جان کو، علی آثارہم، ان کے نشانات، ان کے پیچھے۔ اثر نشان کو کہتے ہیں کیونکہ نشان انسان کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے نا، تو اس کا مطلب ان کے پیچھے، یعنی آپ ان کے در پہ ہو کے ان کے پیچھے، ایسا لگتا ہے کہیں اپنی جان ہلاک کر بیٹھیں گے۔ ان لم یؤمنوا، اگر یہ لوگ اس ایمان نہ لائے، بہذا الحدیث، اس بات پر یعنی قرآن پر ایمان نہ لے کر آئے، تو ایسا لگتا ہے شاید کہ آپ اپنی جان ہلاک کر بیٹھیں گے ان کے پیچھے، اسفا، افسوس کرتے ہوئے۔ اسفا تأسف اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، بڑا تأسف ہوا، یعنی غم۔ تو آسان ترجمہ آیت کا کیا ہوگا، شاید کہ آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو ہلاک کر بیٹھیں گے غم کی وجہ سے، اگر یہ اس بات پر ایمان نہ لے کر آئے، اس قرآن پر ایمان نہ لے کر آئے۔
انا جعلنا بے شک بنایا ہے ہم نے ما علی الارض اس چیز کو جو زمین پر ہے، کیا بنایا ہے ہم نے اس کو، زینت اللہ زمین کے لیے زینت، یعنی زمین سے مراد ہے زمین والوں کے لیے، زمین والوں کے لیے ہم نے جو کچھ زمین کے اوپر ہے وہ زینت بنایا ہے، لِنَبْلُوَهُمْ تاکہ ہم ان لوگوں کو آزمائیں، ایہم احسن عملا کہ ان میں کون ہے جو عمل کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ اور بے شک بنانے والے ہیں ہم ما اس چیز کو علیہا جو زمین پر ہے، کیا بنانے والے ہیں، صعیدن میدان، جروزا چٹیل، سعید یصعد صعودن کا معنی اوپر چڑھنا، تو سعید زمین کے اوپر کے حصے کو کہتے ہیں کیونکہ وہ سب سے اوپر والی پرت ہے نا زمین کی، تو سب سے اوپر ہوتی ہے اس لیے اس کو سعید کہا جاتا ہے، تو مٹی کو بھی کہا جاتا ہے چونکہ زمین کے اوپر ہوتی ہے وہ، اور جروزا جرز کہتے ہیں کاٹنے کو، جرز عربی میں، جروز کٹی ہوئی، تو کٹی ہوئی زمین کا مطلب ہے جس کی فصل کٹی ہوئی ہو، تو فصل جب زمین کی کٹتی ہے تو چٹیل میدان بن جاتی ہے، تو یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین کے اوپر جس کی فصل کاٹ دی گئی ہو ہم وہ والی زمین کے اوپر کو وہ بنانے والے، مطلب یہ ہے کہ چٹیل، یہ کنایا ہے یعنی مجاز ہے کہ جب فصل کٹ جاتی ہے تو زمین چٹیل میدان بن جاتی ہے، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ ہم بنانے والے ہیں ما علیہا ان تمام چیزوں کو جو زمین پر ہیں، کیا بنانے والے ہیں، صعیدن جروزا چٹیل میدان بنانے والے ہیں، سب ختم ہو جائے گا۔ ام حسبتا اے مخاطب یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ سمجھتے ہیں، کیا آپ گمان کرتے ہیں، ان اصحاب الکہفی کہ غار والے لوگ، والرقیم اور پہاڑ والے لوگ، رقیم رقمت الجبل، جبل کے کنارے کو کہتے ہیں، رقمت الجبل کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ کا کنارہ، پہاڑ کے کنارے میں کوئی بھی جگہ ہو تو اس کو رقمت الجبل کہا جاتا ہے، اسی سے رقیم نکلا ہے، تو پہاڑ کے کنارے پر، یعنی رقیم کا مطلب کیا ہوگا، اصحاب الکہفی والرقیم، غار والے لوگ اور پہاڑ کے جانب والے لوگ، کیونکہ اصحاب کہف جو تھے وہ غار میں بھی تھے اور ظاہر ہے وہ غار پہاڑ کی جانب میں تھا، تو اس لیے ان کو اصحاب الکہف بھی کہا، اصحاب الرقیم بھی کہا، اور بعض حضرات نے کہا کہ یہ رقیم رقم سے نکلا ہے، رقم یرقوم کا معنی ہوتا ہے لکھنا، تو مرقوم ہے نا، مرقوم لکھی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے، تو اصحاب رقیم ان کو اس لیے کہا گیا ہے دو وجہ سے، بعض یعنی اگر ہم اس کو لکھی ہوئی تحریر سے مراد لیں تو دو وجہ سے ان کو رقیم کہا جا سکتا ہے، یا تو اس لیے کہ ان کا واقعہ تاریخی کتابوں میں تواتر سے چلا آ رہا تھا، یعنی مورخین اس واقعے کو لکھتے تھے، تو یہ لکھی ہوئی یعنی وہ لوگ بن گئے جن کو لکھا گیا ہے، اس لیے اللہ نے ان کو اصحاب الرقیم کہا، یعنی وہ لوگ جن کی ہسٹری کو لکھا گیا ہے، تو ظاہر عجیب لوگ تھے تبھی تو ان کی ہسٹری کو لکھا گیا، نارمل واقعات عام طور پہ نہیں لکھے جاتے، اور بعض نے کہا نہیں رقیم ان کو اس لیے کہا گیا کہ پہاڑ جس میں انہوں نے کئی سو سال گزارے، یعنی بہت عرصہ گزارا، تو اس پہاڑ میں ان کے نام پھر لوگوں نے نا لکھ کے لٹکا دیے تھے، تو اس لیے بھی ان کو رقیم کہا گیا ہے، رقیم والے یعنی وہ لوگ جن کے نام کی پرچی پہاڑ پہ لٹکا دی گئی تھی، تختی لٹکا دی گئی تھی، تو خیر دو مفہوم ہو سکتے ہیں، زیادہ ترجیح اس کو دی گئی ہے کہ اس سے پہاڑ مراد لیا جائے، تو آسان ترجمہ بھی یہی بنے گا، ان ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، اے نبی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غار والے اور پہاڑ والے لوگ کانوا من آیاتنا عجبا، وہ تھے ہماری نشانیوں میں سے بڑی عجیب نشانی، یعنی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں، اگر یہ سمجھتے ہیں تو واقعی ایسا ہی ہے، وہ بڑی عجیب نشانی تھے، ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے، اور ایک مطلب اس آیت کا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی نشانی تھے، حالانکہ یہ اتنی بڑی نہیں تھے، یہ کائنات جو ہے یہ اس سے بھی بڑی نشانی ہے، یعنی لوگ تو اس کو بڑی نشانیوں میں سے ایک سمجھ رہے ہیں، حقیقت میں یہ کائنات اس سے بڑی نشانیاں ہیں، یہ ہوتا ہے نا جب ہم کسی کو کہتے ہیں یار تم اس واقعے کو کوئی عجیب سمجھ رہے ہو، تو اس میں ہمارا مقصد انکار کرنا ہوتا ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا عجیب واقعہ نہیں ہے، تو اللہ بھی بتا رہے ہیں کہ اے نبی یہ جو لوگ آپ سے آ کے سوال پوچھ رہے ہیں کہ اصحاب کہف کا بڑا عجیب واقعہ تھا وہ کیا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو عجیب سمجھتے ہیں، یہ تو ہماری قدرت کا ایک ادنا سا اظہار ہے، ہم نے تو اس سے بڑے عجیب عجیب کام کیے، تفسیر میں اس کی ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ اذ اول فتیتو، اس وقت کو یاد کرو جب، فتیہ فتح کی جمع ہے، فتح عربی میں نوجوان کو کہتے ہیں، فتیہ اس کی جمع آتی ہے، اوا یا اوی کا معنی ٹھکانہ پکڑنا، جب ٹھکانہ پکڑا چند نوجوانوں نے، فتیہ عربی میں فعلتن کا جو وزن ہے وہ جمع قلت کے لیے آتا ہے، قلت کا مطلب تھوڑے سے لوگ،
फ़िअलतुन अफ़आलुन अफ़उलुन अफ़उलुन अफ़आलुन फ़िअलतुन अफ़इलतुन, ये 4 औज़ान अरबी में आते हैं जमा क़िल्लत के लिए, यानी 9 से कम पे दलालत करने के लिए। इज़ अवल फ़ित्यतु, जब चंद नौजवानों ने ठिकाना पकड़ा, इलल कहफ़, गार की तरफ, फ़क़ालू, फिर कहने लगे, रब्बना आतीना, ए हमारे रब हमको अता कर दे, मिन लदुनका, अपनी तरफ से, रहमतन, रहमत भी, वहय्यि लना, और तैयार कर दे हमारे लिए, इंतज़ाम कर दे हमारे लिए, हय्या युहय्यिउ, सब्बहा युसब्बिहु की तरह, तैयार करना, इंतज़ाम करना। खाना पकाने को भी के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो तैयार किया जाता है ना। तो हय्यि लना, और इंतज़ाम कर दे हमारे लिए, मिन अमरिना, हमारे काम में, यानी जिस काम के लिए हम निकले हुए हैं इसमें हमारे लिए मुहैया कर दे। ये लफ्ज़ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है ना, मैंने उसके लिए ये चीज़ मुहैया कर दी, यानी अरेंज करके दे दी उसको मैंने। तो अरेंज करना भी उर्दू में आजकल, ये इंग्लिश का ये वर्ड भी बहुत कसरत से इस्तेमाल होता है, अरेंज करना, ये बहुत अच्छा तर्जमा होगा इसका। वहय्यि लना मिन अमरिना, और इंतज़ाम कर दीजिए हमारे लिए हमारे इस मामले में से, रशदा, दुरुस्त रहनुमाई का, यानी हमें इसमें सही रहनुमाई कर दीजिए, रशद का इंतज़ाम कर दिए हमारे लिए कि हम गलत सिमत में ना चल पड़ें। फ़ज़रबना अला आज़ानिहिम, हमने डाल दिए उनके कानों पर। क्या डाल दिए? पर्दे। ये किनाया है सोने से। जब आप बहुत गहरी नींद सोते हैं ना, तो कान सुनने की सलाहियत से महरूम हो जाते हैं। अल्लाह मियाँ ये भी कह सकते थे हमने आंखों पे पर्दे डाल दिए, लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी आंख सो जाती है लेकिन ज़रा सी आवाज़ से आप उड़ जाते हैं। तो जब हम सोते हैं ना, तो आंखों का कनेक्शन पहले ख़त्म होता है, फिर जब मज़ीद गहरी नींद में जाते हैं तो कानों का कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। यही वजह है कि हल्की नींद जब हो, आंख से नज़र आना तो बंद हो जाता है, लेकिन ज़रा सा कोई पुकारेगा आपकी आंख खुल जाएगी, क्योंकि कानों की जो समात है वो बहाल होती है। तो इसलिए अल्लाह मियाँ ने गहरी नींद से ताबीर करने के लिए फरमाया, फ़ज़रबना अला आज़ानिहिम, उज़ुन कान को कहते हैं, आज़ान उसकी जमा, हमने उनके कानों पे पर्दे डाल दिए। क्या मतलब? इतनी गहरी नींद सो गए कि अब जितना भी शोर शराबा हो, इनकी आंख नहीं खुलने वाली थी। फ़ज़रबना अला आज़ानिहिम फ़िल कहफ़ी, गार के अंदर हमने इनके कानों पे पर्दे डाल दिए, सीनीना, कई साल, अददा, अदद के एतबार से, यानी अदद के एतबार से कई साल तक हमने इनके कानों के ऊपर पर्दे डाल दिए। सुम्मा बअसनाहुम, फिर हमने इनको उठाया यानी जगाया, लिनअलमा, ताकि हम जानें, ज़ाहिरी तौर पर जान लें, हकीकत में तो अल्लाह पहले से जानता है। क्या जान लें? अय्युल हिज़्बैन, हिज़्ब कहते हैं जमात को, हिज़्बैन 2 जमातें, कि 2 जमातों में से कौन सी जमात है, अहसा, यह है इसमें तफजील, अज़रबू की तरह, ज्यादा काउंट करने वाली, ज्यादा शुमार करने वाली। अहसा का मतलब होता है इहाता कर लेना, काउंट कर लेना। अय्युहुम अय्युल हिज़्बैनी, दोनों जमातों में से कौन सी जमात ऐसी है, अहसा, जो ज्यादा अच्छा काउंट करने वाली है, लिमा, उस मुद्दत को, लबिसू, लिमा लबिसू अमदा, अमदा कहते हैं मुद्दत को, अहसा अमदा असल में यूं था, अमद को ज्यादा काउंट करने वाली है, लिमा, उस अमद को, लबिसू, जिस अमद तक ये ठहरे हैं। तो अमद का माना क्या है? मुद्दत। दोबारा तर्जुमा कर देता हूं, सुम्मा बअसनाहुम, हमने इनको दोबारा उठाया, लिनअलमा, ताकि हम जान लें, अय्युल हिज़्बैन, 2 जमातों में से कौन सी जमात ऐसी है, अहसा अमदा, जो ज्यादा काउंट कर सकती है मुद्दत को, लिमा, वो वाली मुद्दत, लबिसू, जिस मुद्दत में ये ठहरे हैं। यानी मतलब ये है कि जब ये असहाबे कहफ दोबारा सो के उठे हैं ना, तो इनमें 2 धड़े बन गए। एक ने कहा हम 1 दिन सोए हैं, आधा दिन सोए हैं, दूसरे ने कहा पता नहीं कितना सोए हैं, हमें तो याद ही नहीं है। तो अल्लाह ने कहा हम देखना चाहते थे कि इन दोनों जमातों में से कौन सी ज्यादा अच्छी, यानी ज्यादा अच्छा काउंट कर सकती है मुद्दत को। तो जाहिर है उसने ज्यादा अच्छा, 2 फरीक बन गए ना, एक ने कहा 24 घंटे या उससे कम सोए हैं, दूसरे ने कहा नहीं जी हम, अल्लाह ही जानता है। तो वो जो जिसने कहा ना कि अल्लाह ही जानता है, वो ज्यादा अच्छा काउंट कर रही थी, क्योंकि इसमें कोई फैसला करना मुमकिन ही नहीं था। तो ये लाम आकिबत का लाम कहलाता है। आकिबत का लाम का मतलब जिसका रिजल्ट ये निकला। ये मतलब नहीं था कि अल्लाह ने इनको सुलाया इसलिए था ताकि इनका इख्तलाफ हो और हम ये देखना चाहते थे कौन ज़्यादा अच्छी मुद्दत काउंट करता है। ज़ाहिर है ये तो कोई हिकमत ना हुई ना, इतनी बड़े एक मोजज़ा अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखाई। तो इस लाम आकिबत का मतलब कि हमने जब इनको उठाया तो उसका रिजल्ट ये निकला। बहुत सारी हिकमतें हासिल हुई, इनमें एक रिजल्ट ये भी निकला कि हम देख रहे थे
کہ دیکھیں کون بتاتا ہے کہ ہم کتنی مدت تک ہم سوئیں اور اس میں درست نتیجے تک کون پہنچتا ہے. تو یہ اس رکوع کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو گیا. اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. سورہ کہف کا پہلا رکوع اور 15ویں پارے کا 13واں رکوع. یہ سورہ کہف ہے. اس کی بڑی فضیلت ہے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ دجال کے فتنے میں اور اس میں کیا مناسبت ہے، اس پہ علماء نے بہت کچھ کہا ہے. تو یقینی طور پر اس حکمت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال اس کے مضامین ایسے ہیں کہ انسان کو اس سے ایمان میں تقویت ملتی ہے. اور بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی چیز کے بارے میں ہمیں بتا دیا تو پھر ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں نہ بھی آئے تو ہمیں بس اس پر ایمان لانا چاہیے. تو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اگر کوئی جمعے کے دن اس کا اہتمام کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا. دجال کے فتنے سے بچنے میں سرسری غور سے ایک بڑی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے قدرت کے اپنے نمونے دنیا میں دکھائے ہیں. جیسے اس میں خضر علیہ السلام کا واقعہ آئے گا، اصحاب کہف کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ، کہ کیسی اللہ نے ان کے ہاتھوں پہ اپنی قدرت کو ظاہر کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے مختلف کام ہیں. یاجوج ماجوج کا تذکرہ بھی آئے گا اس میں. تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قدرتوں میں بہت بڑی بڑی قدرتیں، اللہ مخلوق سے بھی بعض دفعہ بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں. تو دجال بھی اللہ کی ایک مخلوق ہوگا، تو وہ اگر بڑے بڑے محیر العقول کام دکھا رہا ہے تو یہ اس کی علامت نہیں ہوگی کہ یہ خدا ہے. جیسے ذوالقرنین سے اللہ نے بڑا کام لیا تو وہ خدا تھوڑی بن گئے. اور خضر علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے مردے کو زندہ ایک جو ہے نا وہ دیوار کو سیدھا کروا دیا اور تختہ جڑوا دیا، اور کچھ انہوں نے اللہ کے بتانے سے غیب کی خبریں بتا دیں، تو اس سے وہ خدا تو نہیں بن گئے. اور جو اس طرح اصحاب کہف کئی سو یعنی 300 سال تک غار میں سوتے رہے تو اس سے وہ خدا نہیں بن گئے. تو ایسے ہی دجال کے جب ہم محیر العقول واقعات دیکھیں گے تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ خدا ہے، بلکہ اللہ کی مخلوق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے پچھلے پیغمبروں میں ایسے واقعات رونما ہوئے اور مقصد لوگوں کی آزمائش تھا، تو دجال بھی لوگوں کی آزمائش ہی کے لیے آئے گا. اور بہت ساری حکمتیں ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں. اچھا، یہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے، تو یہ جمعے کی رات کو اگر کوئی پڑھ لے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. تو کیونکہ روایات میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور جمعے کا بھی تذکرہ ملتا ہے. الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی. یہ قرآن کا کمال ہے. آپ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھیں، 2 اور 2 4 کی طرح اس کی آیتیں اور اس کے مضامین سمجھ میں آتے ہیں. قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب آپ پڑھ لینا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اس میں، اور وہ باتیں نیچر کو اپیل بھی نہیں کریں گی، اور انسان وسوسوں کا شکار ہو جائے گا اور مصیبت میں پڑ جائے گا. لیکن قرآن کے دعوے کتنے واضح ہیں اور دعووں میں تناقض نہیں ہے. قرآن نے کہا خدا ایک ہے، ہر جگہ یہی کہا کہ ایک ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی ہیں، بشر ہیں نبی ہیں. تو بشریت کو ثابت کیا قرآن نے. جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوٹ پٹانگ معجزوں کا مطالبہ کیا گیا تو بتا دیا گیا میں بشر ہوں. ایک ہی دعویٰ رہا ہے مسلسل شروع سے آخر تک. اور آخری نبی ہونے کا جب دعویٰ کیا گیا تو آخری ہی، یہ نہیں کہ پھر قرآن میں اشارے دے دیے ہوں کہ کوئی اور نبی بھی آئے گا. تو تناقض نہیں ہے قرآن میں. نماز کو فرض کیا تو نماز فرض ہے. تو یہ جتنے مضامین، پھر اخلاقیات کی جو تعلیم دی وہ تعلیم سیم ہے. تو یہ ہے کہ عوج نہیں ہے، بالکل نیچر کو اپیل کرنے والی 2 اور 2 4 کی طرح صاف ستھری باتیں ہیں قرآن مجید میں. یہ خود قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. آپ کبھی بھی کسی جھوٹے آدمی کو جب سنیں گے نا، اس کی باتوں میں ٹکراؤ بہت ہوگا. میں ایک دفعہ تحقیق کر رہا تھا، یہ منکرین حدیث جو ہیں جنہوں نے کہا دعویٰ کیا کہ حدیث حجت نہیں ہے، تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اصل الفتاویٰ کی 2 جلد میں ان کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے. تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ جب یہ منکرین حدیث کا جو بانی ہے نا، پرویز نام تھا اس کا، پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، تو اس کی کتابوں سے حضرت نے تناقض نکالا. مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تناقض کیا نکالا؟ ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، دوسری جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ ذرائع حجت نہیں ہے. اور ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت بھی ہے
لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے حجت ہے، ہمیشہ کے لیے حجت نہیں ہے۔ تو ایسے کئی تناقض، تو اس میں حضرت نے لکھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارہ خود اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا دعویٰ کیا ہے، یعنی اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف ہمیں اسلام سے ہٹانا ہے، اور حدیث کو مشکوک قرار دے کر، کیونکہ زیادہ تر جو قوانین ہمیں اسلام کے ملتے ہیں وہ تو قرآن میں بہت کم ملتے ہیں، وہ تو احادیث میں ملتے ہیں۔ قرآن تو زیادہ تر عقیدے کی بات کرتا ہے، آخرت کے تصور کو ہماری نظروں میں اجاگر کرتا ہے، اخلاقیات سکھاتا ہے، مسائل، فقہی مسائل، وہ تو زیادہ تر احادیث میں ہے، اسلامی قانون جسے ہم کہتے ہیں۔ تو مقصد اس کا یہ ہے کہ اسلامی قانون سے کسی طرح لوگوں کو ہٹایا جائے۔ تو جیسے جس وقت بن پڑی وہ دعویٰ اس نے کر دیا۔ کبھی مجلس دیکھی کہ یار اس وقت یہ دعویٰ کرنا زیادہ مناسب ہے کہ حدیث حجت تو ہے، لیکن جن ذرائع سے پہنچی وہ ذرائع قابل اعتماد نہیں ہے، تو وہاں اس نے یہ دعویٰ کر دیا۔ تو جھوٹا آدمی کسی ایک بات پہ ٹکتا نہیں ہے۔ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کو دیکھ لیں، اس کی کتابوں میں کہیں وہ لکھتا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں، میں تو امام ہوں، اور کہیں لکھتا ہے کہ میں، شروع میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں، میں امام مہدی ہوں، پھر اس نے دعویٰ کیا میں حضرت وہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو مسیح موعود وہ ہوں۔ اس کی کتابوں میں اتنا ٹکراؤ ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ باطل کا ایک ہدف ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس، جیسے اس کا ہدف ہوتا ہے شہرت، دولت، اور یا لوگوں میں پھوٹ ڈالنا، یا کوئی منصب حاصل کرنا کسی سے، تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ جس وقت جو طریقہ اس کو سوٹیبل لگتا ہے نا، وہ وہی طریقہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو ہر باطل میں یہ ہوتا ہے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا انسان سے غلطی سے ایک دعویٰ ہو گیا اس سے رجوع کر لے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن اہل باطل کے دعووں میں بہت ٹکراؤ ہوتا ہے، وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں۔ آج بہت سارے اسکالرز ایسے ہیں کہ آپ جب ان کی تقریریں سنیں گے یا ان کی کتابیں پڑھیں گے تو انہیں بہت ٹکراؤ نظر آئے گا۔ اسی سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دعوے میں مخلص نہیں ہیں، ان کا مقصد پھوٹ ڈالنا ہے۔ تو جتنی جو تحریف شدہ آسمانی کتابیں ہیں، یہ جتنے باطل مذاہب ہیں، ان میں بھی آپ کو یہ ٹکراؤ نظر آئے گا۔ تو قرآن یہ دعویٰ بار بار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، اس میں آپ کو عوج نظر نہیں آئے گا، کوئی کجی نظر نہیں آئے گی، بہت واضح 2 اور 2 4 کی طرح وہ اپنے دعووں کو دعوے کرتا ہے قرآن مجید، اور اس پر دلائل قائم کرتا ہے۔ قیماً، اللہ فرماتے ہیں سیدھا سیدھا کلام ہے، لینذر بأسا، تاکہ یہ ڈرا دے کہ اللہ تو نے اتنا صاف ستھرا کلام نازل کیوں کیا؟ اللہ کہتے ہیں 2 وجہ سے، برے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، اچھے لوگوں کو امیدیں دلانے کے لیے، تاکہ برے لوگ برائی سے بچیں اور اچھے لوگوں کو موٹیویشن ملے۔ یہ دعویٰ بھی قرآن کا کتنا پیارا اور کتنا صاف ستھرا ہے۔ برائی کو ختم کرنا چاہتا ہے قرآن، اچھائی کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، ہم نے کیوں نازل کیا؟ تاکہ یہ ڈرا دے شدید عذاب سے، مِن لَدُنْہُ، اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے ڈرا دے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبریاں سنا دے۔ کون سے ایمان والے؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو اچھے اعمال کرتے ہیں۔ کیا خوشخبری سنا دے؟ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کو اجر ملے گا بہت اچھا، اور ایسا اجر ملے گا ماکثین فیہ ابدا، رہیں گے اس اجر میں وہ ہمیشہ ہمیشہ۔ وینذر الذین قالوا، اور تاکہ یہ کلام ڈرا دے ان لوگوں کو، الذین قالوا، جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا۔ اللہ نے ڈرانے کا ذکر 2 دفعہ کیا، اس لیے کہ ایک تو عام لوگ جو برے ہوتے ہیں ان کو ڈرا دے، اور مشرکین میں خاص طور پر یہ برائی تھی کہ یہود و نصارہ کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا لیا کرتے تھے، وہ فرشتوں کو بیٹیاں کہہ دیا، یا عیسائیوں کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی۔ تو اس لیے اللہ نے خاص طور پر ان مشرکین اور ان کافروں کا ذکر کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے تھے، کہ اللہ ان کو بھی ڈرا دیا جائے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ڈرا دے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے ٹھہرا لی ہے اولاد۔ سورہ کہف بھی مکی صورتوں میں سے ہے نا، تو اس میں بھی توحید کا مضمون بہت ہوگا۔ ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کے لیے اس دعوے پر کوئی دلیل، ولا لآبائہم، اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی دلیل تھی۔ یہ اکثر کہتے تھے نا بھائی ٹھیک ہے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے لیکن ہم اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں تمہارے باپ دادا کے پاس کون سے اس دعوے کی کوئی دلیل تھی؟ اور یہ جملہ ہلکا نہیں ہے، کبرت کلمۃ، بہت بڑا ہے یہ کلمے کے اعتبار سے، ایسا کلمہ جو ان کی منہ سے نکلتا ہے،
منہ سے نکلنے والا کلمہ یہ بہت بڑا کلمہ ہے، بہت بھاری ہے زمین اور آسمان پر، کہ اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی۔ ان یقولون الا کذبا، نہیں بولتے یہ لوگ مگر نرا جھوٹ بولتے ہیں یہ۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اتنا سری جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کی دعوت اتنی واضح ہے پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے، تو اے نبی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ غم میں اپنی جان ہی نہ ہلاک کر بیٹھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت گھٹتا تھا کہ اتنی واضح بات میں کر رہا ہوں، اتنا میرے دعوے میں اتنی کلیئرٹی ہے، اس کے باوجود یہ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ تو غم سے آپ کا سینہ گھٹتا تھا، تو اللہ نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کی حالت یہ ہو گئی ہے شاید کہ آپ اپنی جان ہی ہلاک کر بیٹھیں۔ دیکھیں اللہ کا شاید یہ ہماری زبان میں اللہ ہم سے بات کرتے ہیں نا، ورنہ اللہ کے لیے تو شاید نہیں، اللہ کے لیے جو چیز ہوتی ہے یقینی ہوتی ہے۔ تو یہاں شاید کا مطلب کیا ہوگا کہ کوئی بھی دیکھنے والا آپ کی کنڈیشن کو دیکھے نا اس وقت، تو وہ کہے گا کہ آپ کی موت نہ واقع ہو جائے، اتنا غم ہے آپ کو۔ تو مقصد ہے غم کی شدت کو بیان کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں شاید کہ آپ اپنی جان ہی ہلاک کر بیٹھیں ان کے پیچھے، یعنی ان کے غم میں، اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لے کر آئے، اسفا، افسوس اور غم میں آپ کی جان ہی کہیں آپ ہلاک نہ کر بیٹھیں۔ پھر آگے اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے۔ آپ غم نہ کریں، آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہیں، آپ کے دلائل میں کوئی کمی نہیں، ایمان نہ لانے کی وجہ ہم بتاتے ہیں کیا ہے۔ کچھ لوگ لائیں گے، کچھ نہیں لے کر آئیں گے، وجہ کیا ہے وہ ہم بتا رہے ہیں اگلی آیت میں، انا جعلنا ما علی الارض، ہم نے بنایا ہے ہر اس چیز کو جو زمین کے اوپر ہے، زینت اللہ، زمین کے لیے، یعنی زمین والوں کے لیے زینت، اٹریکٹیو بنایا ہم نے۔ زمین اجڑی ہوئی ہوتی، کسی کا دل ہی نہ لگتا زمین میں، تو سارے آخرت ہی کی فکر میں لگ جاتے، لیکن زمین میں اٹریکشن ایسی پیدا کر دی ہے کہ یہ اللہ سے غافل کرتی ہے، حق سے دور کرتی ہے۔ ہر آدمی اس زمین کی زینت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زینت وہ چیز ما یتزین، جو مزین ہوتی ہے اور جس کی طرف انسان کی اٹریکشن ہوتی ہے، چاہے حقیقت میں وہ اٹریکشن کے قابل ہو یا نہ ہو۔ جیسے گندگی کا ڈھیر ہے، اٹریکشن نہیں ہوتی، لیکن آپ نے اس کے اوپر ایک خوبصورت ململ کا کپڑا ڈال کے خوشبو چھڑک دی تو اب وہ دیکھنے میں بھلی لگنے لگے گی۔ تو جو چیز دیکھنے میں بھلی لگتی ہے اس کو مزین کہا جاتا ہے، چاہے حقیقت میں ہو یا نہ ہو۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم حقیقت میں زمین اچھی ہے یا نہیں ہے یہ لوگ اس کو نہیں دیکھتے، بس اٹریکٹیو ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا یہ اٹریکٹ کرتی ہے اپنی طرف۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو مسافر خانہ ہے نا، کتنی بھی مل جائے تو ختم ہونے والی ہے، تو فنا ہونے والی چیزوں سے کون دل بہلاتا ہے؟ لیکن اللہ بتا رہے کہ ہم نے چونکہ اس کو مزین کر دیا ہے، تو اس مزین ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اس میں پڑھ کے اللہ کو بھول جاتے ہیں اور کچھ اس کی حقیقت کو دیکھ کر اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ تو آزمائش جبھی ممکن ہے جب اس زمین کو اٹریکٹیو بنایا جائے۔ آگے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنایا ہے جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے، زینت اللہ، زمین کے لیے مزین۔ کیوں بنایا ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں، ایہم احسن عملا، کہ ان میں عمل کے لحاظ سے زیادہ اچھا کون ہے۔ اگر زمین کو مزین نہ بنایا جاتا تو سارے عمل کے لحاظ سے بہت اچھے ہو جاتے، کیونکہ قربانی نہ دینی پڑتی۔ اب اس مزین زمین کی بہت سی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، نماز کے وقت دکان چھوڑنی پڑتی ہے، اور صدقات و خیرات کے وقت مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور جو شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں تو جاہ کی قربانی دینی پڑتی ہے، منصب کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے چونکہ مزین بنا دیا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں۔ تو ظاہر ہے جب آزمائش ہوتی ہے تو اے نبی کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ناکام ہوتے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا ایمان لے آئے، سارے نیک بن جائیں، یہ آپ کی چاہت پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ امتحان میں 100% لوگ کامیاب عام طور پر نہیں ہوا کرتے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یاد رکھو جو کچھ زمین کے اوپر ہے ہم اس کو بنانے والے چٹیل میدان۔ یعنی اللہ نے جب یہ کہا نا کہ زمین کے اوپر کی چیزوں کو ہم نے مزین کر دیا، تو آگے نافرمانوں کو ایک دھمکی بھی دے دی ہے کہ تم جو اس میں پڑھ کر ایمان سے اور نیک عمل سے غافل ہو رہے ہو کہ بھئی اتنی اٹریکشن ہے، تو اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ وہ پہلو کیا ہے؟ چٹیل میدان بن جائے گی، سب تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یعنی ایگزامینیشن ہال میں جب جو نعمتیں آپ کو دی جاتی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے تھوڑی دی جاتی ہیں، وہ تو اس وقت تک کے لیے دی جاتی ہیں جب تک امتحان چل رہا ہے، اس کے بعد وہ لے لی جاتی ہیں واپس۔
تو اسی طرح اللہ اس زمین کو ختم کر دیں گے، اور تب پوری ترقی، جو انسان کی جتنی بھی ترقی ہے زمین میں اور کائنات میں، ساری زمین بوس ہو کے ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا اس مقصد کے بارے میں انسان سے سوال کریں گے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، قرآن نے یہ کچھ تمہید بیان کی کہ یہ دنیا آزمائش کے لیے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، جو قرآن کا اصل مقصود ہے۔ اب قرآن ایک واقعے کی طرف آتا ہے۔ مشرکین مکہ یہود و نصارہ سے بہت سی چیزیں سنا کرتے تھے، اور یہود آ کے ان کو چپ کے گائیڈ کرتے تھے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا، تم ان سے یہ سوال پوچھو، تم ان سے یہ سوال پوچھو۔ پھر یہود دیکھتے تھے کہ ہماری تورات کے مطابق جواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا، تو ان کا یعنی خیال یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے پائیں گے تو ہم بتائیں گے دیکھو ہماری تورات میں تو یہ لکھا ہے، اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو یہ تو ہر آسمانی کتاب یہ واقعہ بیان کرتی ہے، تو قرآن کیوں بیان نہیں کر رہا؟ تو یہودیوں نے آ کے مشرکین مکہ سے کہا، مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا۔ ان میں 3 سوال تھے، ایک روح سے متعلق جس کا سورہ بنی اسرائیل میں جواب دے دیا گیا، ایک حضرت ذوالقرنین سے متعلق کہ وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اور ایک اصحاب کہف کے بارے میں۔ تو اب قرآن ان کے واقعے کو بیان کر رہا ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اے نبی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اصحاب کہف اور جبل والے، پہاڑ والے لوگ، غار اور پہاڑ والے لوگ کیا ہماری نشانیوں میں سے بڑی عجیب نشانی تھے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ یعنی یا تو اس کا جواب یہ کہ واقعی یہ نشانی تھے، یا یہ کہ یہ اتنی بڑی نشانی نہیں تھے جتنی بڑی اس کائنات کو بنا دینا بڑی نشانی ہے۔ اذ اول فتیتو، اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا، اس وقت کو یاد کرو جب چند نوجوانوں نے ٹھکانہ پکڑا الی الکہف، ایک بڑے غار کی طرف، فقالو، پھر کہنے لگے۔ اب دیکھیں قرآن جب واقعہ بیان کرتا ہے نا تو سوال تو مشرکین نے اصحاب کہف کا پوچھا تھا، بتا دیا جاتا بھئی ایک زمانے میں اصحاب کہف تھے، جو مشرک بادشاہ تھا جس کے ظلم سے تنگ آ کے وہ علاقہ چھوڑ کے چلے گئے، اور 300 سال غار میں رہے، اور پھر 300 سال کے بعد واپس آئے، اور لوگوں نے پھر بڑی عقیدت کی، محبت کی، بس اتنا کافی تھا۔ لیکن قرآن واقعہ اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ اس میں اسباق ملنا شروع ہو جائیں، ہمیں اس میں اسباق ملنا شروع ہو جائیں۔ اب دیکھیں شروع کیسے کیا جا رہا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف کا واقعہ کوئی عجیب واقعہ ہے؟ یعنی اللہ کے لیے تو کوئی عجیب نہیں ہے، یعنی انسانوں پر گویا اللہ تعجب کر رہے ہیں کہ اس واقعے کو تم عجیب سمجھ رہے ہو، اور اس سے بڑے عجیب کام جو ہم نے کر دیے، پانی کے قطرے سے انسان کو بنا دیا اور اتنا بڑا نظام بنا دیا ہم نے کائنات کا، اس کو عجیب نہیں سمجھ رہے۔ تو یہ انسان کی بھی عقل ہے نا کہ ایک واقعہ عجیب و غریب ہو جائے تو اس پہ حیران ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ پوری کائنات بن گئی اور انسان کا پانی سے وجود میں آ جانا، چونکہ یہ ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں یہ منظر دیکھنے کے، تو یہ ہمارے نظر میں عجیب نہیں رہا، ورنہ حقیقت میں تو اس سے زیادہ عجیب کام اللہ کر چکا ہے۔ تو ایک تو سبق اللہ نے ہمیں یہ بتایا اس واقعے میں کہ یہ واقعہ اتنا عجیب نہیں جتنا اللہ کے دوسرے کام زیادہ عجیب ہیں۔ تو قرآن واقعہ بیان کرتا ہے اس انداز سے تاکہ ہمیں اس سے اسباق ملیں۔ اذ اول الفتیۃ الی الکہف، نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، فقالوا ربنا، اور کیا کہنے لگے، اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمہ، تو دے ہمیں اپنی طرف سے رحمت، اور ہیئ لنا من امرنا رشدا، ہمارے معاملے میں کوئی رشد کا انتظام کر دے، یعنی درستگی کا انتظام کر دے۔ اس میں کیا سبق ملتا ہے کہ جو مشرک بادشاہ تھا، کافر بادشاہ تھا، چند نوجوان اسلام لے کر آئے، اللہ کے برحق دین کو قبول کیا، ان کو یہ یقین تھا کہ ہم اس علاقے میں رہ کر اپنے دین اور مذہب پہ قائم نہیں رہ سکتے، لہذا انہوں نے ارادہ کیا ہم ہجرت کرتے ہیں۔ تو اب ہجرت کر کے جائیں کہاں؟ تو اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کے لیے کسی علاقے میں رہ کر دین پر چلنا ناممکن ہو تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس علاقے کو چھوڑیں، ایک بات۔ نمبر 2، چھوڑ کر آپ اللہ پہ اعتماد اور توکل کریں کہ جس اللہ نے مجھے یہاں کھلایا وہ کہیں اور بھی کھلا سکتا ہے۔ نمبر 3، اللہ سے 2 قسم کی دعائیں مانگیں۔ نمبر 1، اے اللہ تو میرے لیے رحمت کا انتظام کر دے، یعنی اپنا رحم کر تاکہ تیری رحم کی وجہ سے ہمارے لیے معاملات آسان ہو جائیں۔ نمبر 2، تو ہمیں گائیڈ کر، ہیئ لنا من امرنا رشدا کا مطلب سیدھا راہ دکھا، ہمیں بتا کہ ہم نے جانا کہاں ہے، کس ملک میں اسٹے کرنا ہے، سفر کیسے کرنا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے غلطی سے قتل ہو گیا، تو اب مدین سے جب نکلنا تھا، مصر سے جب نکلنا تھا تو راستہ معلوم نہیں تھا، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ
ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، مجھے امید ہے میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ تو جب انسان کو راستے معلوم نہ ہو، گائیڈنس نہ مل رہی ہو کہ جانا کہاں ہے، کہاں اسٹے کرنا ہے، تو ایسے موقع پہ اللہ سے سیدھے راستے کی دعا مانگنی چاہیے۔ تو یہاں بھی انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ تو ہمارے لیے رحمت کا انتظام کر دے اور ہمارے لیے ہمیں گائیڈ کر دے کہ ہم نے جانا کہاں ہے، کہاں اسٹے کرنا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ہم نے ان کی دعا کو قبول کی، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، رحمت کا انتظام کیسے ہوا کہ ہم نے غار کے اندر، کیونکہ گئے ان کے کتے کو ساتھ لے کر غار کے اندر گئے اور وہاں انہوں نے کہا کہ فی الحال ہم یہاں لوگوں سے چھپ جائیں، کسی طریقے سے پناہ میں آ جائیں، پھر دیکھیں گے جی اٹھ کے ہم نے جانا کہاں ہے۔ تو قتل کے خوف سے نکلیں اور غار میں جا کے آرام کیا، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا، سلا دیا گہری نیند، سنین عددا، کئی سال تک، ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو جگایا، لنعلم ای الحزبین، تاکہ ہم دیکھیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے ان دونوں میں سے کون سا فریق ایسا ہے احصیٰ لما لبثوا امدا، جو مدت کے اعتبار سے زیادہ کاؤنٹ کرنے والا ہے اس مدت کو، لما لبثوا، جس مدت تک یہ لوگ ٹھہرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بھی گویا ان کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھیں ان کے آپس میں تبصرے کیا ہوتے ہیں، کیونکہ کسی کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو اب جب یہ اٹھیں گے تو اللہ کی گویا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کی بات کو دیکھ کر نا ایک خوش ہو رہے ہیں ان کو دیکھ کے کہ دیکھو میں یہ باتیں آپس میں کیا کرتے ہیں۔ تو کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، یہ سارا تذکرہ آگے آئے گا۔ یہ واقعہ آگے بھی چلے گا اور انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے رکوع میں زیادہ آئے گی۔ ہمارا یہ رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا اور وقت بھی تقریباً کمپلیٹ ہی ہونے والا ہے ہمارا، تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس واقعے کو ہم مکمل کریں گے۔ تفسیر اس کی بہت آسان ہے، زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں بار بار بتاتا ہوں کہ یہ جو میں تفسیر کے لیکچر ریکارڈ کروا رہا ہوں، اس کا بنیادی مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں۔ تلاوت سنیں تو سمجھ میں آئے کہ کیا سن رہے ہیں آپ، تراویح میں یا ویسے نارملی جب آپ تلاوت کرتے ہیں۔ اس تفسیر کے لیکچر کا مقصد لمبی چوڑی تفسیریں نہیں ہیں، کیونکہ میں اگر چاہوں تو ایک رکوع میں 6 مہینے لگا دوں اس کی ڈیٹیل بیان کرنے میں، اور چاہوں تو میں مختصر رکھوں اس کو۔ تو میں نے مختصر اس لیے رکھا ہے کہ آپ کو قرآن سمجھ میں آئے، لہذا قرآن سامنے رکھ کر آپ بیٹھا کریں اور ایک ہی لائنوں والا قرآن ہمیشہ رکھیں۔ 15 لائنوں والا ہے تو پوری زندگی پھر 15 لائنوں والوں سے تلاوت کریں، 16 لائنوں والا ہے تو 16 لائنوں والے سے آپ تلاوت کریں، تاکہ آپ کو جب وہ صفحہ سامنے ہوگا نا تو آپ جب بھی تلاوت کریں گے تو آپ کو اس کا مفہوم انشاءاللہ ذہن میں آئے گا، تو قرآن کی بیس آپ کی مضبوط ہو جائے۔ باقی تفسیریں تو پھر اتنی لمبی تفسیریں ہیں، وہ پڑھتے چلے جائیں، اس میں علمی نکات بہت ہیں، تو میں چاہتا ہوں آپ کی بیس مضبوط ہو جائے۔ جب قرآن پڑھیں آپ تو عربی میں ہی سمجھ میں آئے آپ کو، قرآن سنیں تو عربی میں ہی سمجھ میں آئے آپ کو، تو یہ بنیادی مقصد ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سورہ کہف کا دوسرا رکوع اور 15ویں پارے کا انشاءاللہ میں 14واں رکوع شروع کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔